ناظرین السلام علیکم. اہم بات آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رشید راحل. آج اس اہم پروگرام میں اہم بات کے لیے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے یہ وادی کشمیر کے ایک ایسے ہونہار نوجوان جو جموں کشمیر سے باہر ایک کمپنی میں اچھی خاصی ملازمت کرتے تھے اور ملازمت چھوڑ کر واپس وادی آئے اور سیاسی میدان میں کود پڑے اور حالیہ DDC انتخابات میں انہوں نے الیکشن بھی لڑا. ان کا مقصد کیا تھا؟ کیوں سرکاری ایک اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر سیاسی میدان میں آ گئے؟ ان سے پوچھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں یہ کمرشل بریک. میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، BJP اور ان کے کچھ زرخرید اپنی پوری قوت کے ساتھ 5 اگست 2019 کے غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی فیصلے پر آپ لوگوں کی منظوری کی مہر مثبت کرنے کی جان توڑ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کیا ہمیں تعمیر ترقی کے نام پر آئندہ نسلوں کا سودا کرنا ہے یا ان فرقہ پرست طاقتوں کو دو ٹوک جواب دینا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر جموں کشمیر اور لداخ کا بٹوارہ نامنظور ہے، 35A اور 370 کی پوزیشن پر کسی قسم کی سودا بازی نامنظور ہے، ہمارے بقا، ہمارے تشخص کی بے حرمتی نامنظور ہے، مذہب کے نام پر بٹوارہ نامنظور ہے. اس لیے وقت کی اہم ضرورت ہے کہ پیپلز الائنس کے تمام امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا ہم سب کا فرض اولین ہے. تعمیر ترقی ضرور، لیکن عزت و آبرو کے ساتھ. ہوم انٹیریئرز راج باغ سری نگر. اگر آپ اپنے گھروں کی خوبصورتی اور کمروں کی سجاوٹ چاہتے ہیں تو تشریف لائیے ہوم انٹیریئرز، مین روڈ، راج باغ، متصل ریڈیو کالونی، سری نگر. یہاں آپ کے لیے لیمینیٹڈ ووڈن فلور، آسٹریلین ووڈن فلور، پینلنگ، PVC پینلنگ، امپورٹڈ وال پیپر، ورٹیکل اور وینٹیشن بلنڈس، پلائی بورڈ اور بھی بہت کچھ رعایتی داموں پر دستیاب ہے. تشریف لائیے ہوم انٹیریئرز، راج باغ، سری نگر. مزید تفصیلات کے لیے 7780966461 اور 9622619585 پر رابطہ قائم کریں. ہوم انٹیریئرز، راج باغ، سری نگر. ناظرین آپ کا خیر مقدم. جاوید صاحب، ایشین مل کے اسٹیڈیو میں آپ کا خیر مقدم. آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اچھی خاصی ملازمت آپ باہر کر رہے تھے، پوسٹ گریجویشن آپ نے کی، اور پھر سیاست میں جڑنے کا کیا مطلب؟ تھینک یو سو مچ رشید راحل صاحب، آپ کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. آپ نے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے آنے کا موقع دیا، یہاں پہ اپنی بات رکھنے کا موقع دیا. پڑھائی کے دوران ہی میں سوشل ایکٹیویزم میں تھا. میں نے شاید گریجویشن کے دوران ہی کچھ ہمارے لوکل آرگنائزیشنز تھے جہاں سے میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا. چونکہ میں بیروا بڈگام سے تعلق رکھتا ہوں، بیروا بڈگام میں ہماری ایک تنظیم ہے کشمیر ویلفیئر سینٹر، ایک آرفنیج سینٹر چلتا ہے وہاں سے، اپنا گھر. وہاں میں نے ایز اے والنٹیئر کام کیا ہے کافی عرصے سے. وہاں کے جو چیئرمین صاحب ہیں حمید اللہ حمید صاحب، ان کے ساتھ میرے کافی گہرے تعلقات رہے، اور جو بھی سوشل ایکٹیویزم تھا میں اس کا حصہ پہلے سے ہی، بچپن سے ہی بنتا آیا. وہاں جو ہمارے بچے پڑھتے تھے، چونکہ میکسیمم وکٹمز تھے، کبھی کبھار جب مجھے موقع ملتا تھا میں ان کو ٹیوشن بھی دیتا تھا. کبھی کبھار موقع ملتا تھا، چونکہ میں نے انگریزی، خود تو میں اردو میڈیم سے پڑھا ہوں لیکن میں نے انگریزی بہت اچھی سیکھی. میں انگلش میں آج کے ڈیٹ میں جموں کشمیر کے لگ بھگ سارے چھوٹے بڑے نیوز پیپرز میں لکھتا ہوں، نیوز پورٹلز میں لکھتا ہوں. باہر ملک کے کچھ نیوز پیپرز ہیں جن میں دینک بھاسکر ہے، میں ان کے لیے ریگولرلی لکھتا ہوں. تو میں ان بچوں کو کبھی کبھار انگریزی پڑھاتا تھا جب بھی موقع ملتا تھا. اس کے باوجود بھی جب کوئی سوشل ایشو آتا تھا تو میں ان سوشل ایشوز کو حکام تک لے جانے میں کافی بار ایکٹیو رہا ہوں. تو یہ ایکٹیویزم بچپن سے ہی انکلکیٹ ہوا. کافی اچھے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا بچپن سے ہی. اس وجہ سے ایک پولیٹیکل سینس انکلکیٹ ہوا. پھر میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھنا سٹارٹ کیا، چونکہ میں نے سائنس پڑھا ہے. سائنس کے بعد میں نے MBA کیا ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ میں.
ساتھ ہی ساتھ میں نے کچھ ڈپلوماز کیے. پھر میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھا اور پوسٹ گریجویشن پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی کی. 1-2 اور پوسٹ گریجویشنز میں نے کی. میں نے ہیومن سائیکالوجی پڑھی, میں نے سوشالوجی پڑھی, میں نے پولیٹیکل سائنس, چونکہ مجھے کافی انٹرسٹ تھی پولیٹیکل سائنس میں. پھر ہسٹری جموں کشمیر کا کرن سے ہی انکلکیٹ ہوا. کافی اچھے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا بچپن سے ہی. اس وجہ سے ایک پولیٹیکل سینس انکلکیٹ ہوا. پھر میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھنا سٹارٹ کیا, چونکہ میں نے سائنس پڑھا ہے. سائنس کے بعد میں نے MBA کیا ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ میں. ساتھ ہی ساتھ میں نے کچھ ڈپلوماز کیے. پھر میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھا اور پوسٹ گریجویشن پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی کی. 1-2 اور پوسٹ گریجویشنز میں نے کی. میں نے ہیومن سائیکالوجی پڑھی, میں نے سوشالوجی پڑھی, میں نے پولیٹیکل سائنس, چونکہ مجھے کافی انٹرسٹ تھی پولیٹیکل سائنس میں. پھر ہسٹری جموں کشمیر کا. جاوید صاحب قطع کلام معاف, ماشاء اللہ آپ نے بہت ساری ڈگریاں حاصل کیا ہے اور بہت سارے ایجوکیشن فیلڈ میں آپ نے ڈگریاں حاصل کی ہے اور آپ کو اچھی خاصی نوکری بھی ملتی تھی. کیا وجہ ہے کہ آپ سیاست میں آ گئے؟ نوکری چونکہ میں نے MBA کے بعد انفوسس ٹیکنالوجیز بنگلور میں مجھے اچھی پوزیشن ملی. میں وہاں HRD کے ڈپارٹمنٹ میں تھا. جس وقت میں نے نوکری چھوڑی اس وقت میں مینیجر پوسٹ پہ تھا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں. وہیں سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جموں کشمیر واپس آؤں, بالخصوص وادی کشمیر, چونکہ 2010 میں جو سانیہ ہوا تھا, جو ٹرمائل ہوا تھا, کافی لوگ اس سے افیکٹ ہوئے تھے. اور میں نے سوچا کہ کم سے کم نوجوانوں کے لیے میں کچھ کروں یہاں پہ چھوٹی لیول پہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے. پھر میں نے بیروا سے ہی ایکٹیویزم سٹارٹ کیا. اور 2010 کے بعد ہمارے بیروا سے چند دوری پہ ٹوسو میدان ایک فائرنگ رینج تھا. وہاں کچھ لوگوں نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ وہ فائرنگ رینج وہاں سے شفٹ ہو, کیونکہ درنگ ایریا میں کافی سارے لوگ مر گئے تھے. پھر میں بھی اس موومنٹ کے ساتھ جڑا اور ہم نے کافی ایکٹیویزم کے تھرو کافی بڑھاوا دیا اس موومنٹ کو, اور فائنلی ہم کامیاب ہوئے. اس سے ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا. اس کے بعد کچھ ایشوز ہمارے بیروا کے ریلیٹڈ میں نے اٹھائے. بیروا میں بجلی رہتی ہی نہیں تھی. ونٹرز چل رہے آج بھی آپ اگر جائیں گے بیروا میں بجلی نہیں ہوگی. لیکن کسی حد تک ہم نے بیروا کے نوجوانوں نے مل کے اور کچھ ہمارے بڑے بزرگ بھی تھے, ہم نے بیروا کے جتنے بھی مسائل ہیں حکام تک پہنچائے, چاہے وہ ان کا ریڈریسل ہوا یا نہ ہوا, ٹائملی ہوا یا ٹائملی نہ ہوا, لیکن ہم نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی. جو بھی ہمارے ایشوز تھے ان کو حکام تک پہنچایا. آپ کے جیسے کافی سارے دوست ہیں ہمارے جو بڑے جرنلسٹ ہیں, ان کے ساتھ ہم نے ایک کوارڈینیشن بنایا. وہاں کے بیروا کے ایشوز ہم نے سارے نیوز پیپر سے, سارے نیوز چینل سے ہائی لائٹ کیے. یہی تو ایکٹیویزم ہوتا ہے, کم سے کم ہم آواز تو اٹھا سکتے تھے. لوگوں کے لیے آواز اٹھانا. اور آرٹیکل 370 ایبریگیشن کے بعد آپ کو 9 مہینے بند رکھا گیا, جو کہ مجھے انفارمیشن ہے. کیوں؟ کیا ڈر تھا سرکار کو؟ جناب, چونکہ میں ایک نوجوان ہوں, میں اخباروں میں لکھتا ہوں, ٹیلی ویژن پہ, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں, میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں. میں نے کافی سارے نوجوانوں کو انسپائر کیا ہے, کافی سارے نوجوانوں کو میں نے مین سٹریم کیا ہے, کافی سارے نوجوانوں کو میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں. اور میں ریگولرلی لکھتا تھا. آرٹیکل 370 اور 35A جموں کشمیر کے عوام کی ایک عزت افزائی تھی. درست ملک میں جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ایک وعدہ تھا, اور میں انہی لائنز پہ ہمیشہ لکھتا تھا. کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے جو پارٹی نئی دلی میں برسر اقتدار ہوتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے جموں کشمیر کو لے کر. جس طرح کانگریس نے غلطی کی 87 میں, اور اس کی جو تلخی ابھی تک ہمارے جموں کشمیر بالخصوص وادی کشمیر میں ہے. 2019 میں جو ڈیسیجن لیا گیا نئی دلی میں, جو دا پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئرس ایٹ دیٹ ٹائم, ان نے وہ ڈیسیجن جلد بازی میں لیا, جموں کشمیر کی عوام کے خواہشات کے مخالف لیا. اور میں ہمیشہ لکھتا تھا, میں ہمیشہ جموں کشمیر کے عوام کے مفاد میں لکھوں گا, میں کبھی بھی کمیونل لائنز پہ نہیں لکھوں گا, نہ ہی بولوں گا. ہم نے ہمیشہ جموں کشمیر کے عوام کی بات کی ہے, امن کی بات کی ہے, ترقی کی بات کی ہے, ایجوکیشن کی بات کی ہے, ہمارے نوجوانوں کے روزگار کی بات کی ہے, ہمارے نوجوانوں کا فیوچر سیکیور رہے, یہ جموں کشمیر پھر سے جنت کشمیر بنے, اس کے لیے بات کی ہے. شاید کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن کو لگا کہ میں ان کے لیے کوئی پرابلم بن سکتا ہوں, حالانکہ میں کوئی پرابلم نہیں ہوں. ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم جموں کشمیر کے لوگ
بالخصوص وادی کشمیر کے لوگ چاہے کسی بھی قوم سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, کسی بھی زبان سے ہو, ہم بھائی چارے میں یقین رکھتے ہیں, ہم کمیونل ہارمنی میں یقین رکھتے ہیں. کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن فیل ہوئی. اگر ایڈمنسٹریشن فیل نہیں ہوتی تو ہم کو بند نہیں رکھتے. 9 مہینے ہمیں بند رکھا, یو پی کے کسی جیل میں رکھا. 9 مہینے تک ہمیں کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا. ہماری صحت بگڑ گئی, وہاں پہ سائیکولوجیکل امبیلنس ہو گئی. ابھی بھی کچھ لوگ وہاں پہ بند ہے. آپ کے اس انٹرویو سے میں گزارش کروں گا نئی دلی کے حکاموں سے, انہیں چھوڑ دیجئے. امینہ کی رہائی کے بعد پی ڈی ایف جوائن کرنا, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک صحیح پلیٹ فارم آپ کو مل رہا ہے؟ دیکھیے, چونکہ میں ڈسٹرکٹ بڑگام سے تعلق رکھتا ہوں, پی ڈی ایف ایک سب ریجنل پارٹی ہے لیکن سب سے کامیاب پارٹی ہے. آپ پی ڈی ایف کے پیٹرن حکیم محمد یاسین صاحب کو دیکھیے, ان کے جیسا کوئی کامیاب لیڈر یہاں پہ ہے ہی نہیں. انہیں مسٹر ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے جموں کشمیر میں. جموں کشمیر کی اگر کوئی کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سب سے آگے ہے وہ خان صاحب کانسٹیچوئنسی ہے. چونکہ میں بیروا میں رہتا ہوں اور ہمارا 40 سے 45% بارڈر جو ہے خان صاحب کانسٹیچوئنسی کے ساتھ ملتا ہے. مجھے پورے کانسٹیچوئنسی پہ نظر ہے خان صاحب کی. وہاں کی سڑکیں آپ دیکھیے, جو بیسک نیسیسٹیز ہے. دیکھیے, پولیٹیکل ایشوز یا پولیٹیکل جو بھی معاملے ہیں وہ یک طرفہ رکھ کر ڈیولپمنٹ کے ایشوز کو آپ پچھلے 30 سال سے جو باقی جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں, ان کے پاس لیم ایکسکیوزز ہے, ان کے ہاتھ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں یہاں پہ پولیٹیکل ایشوز ہے. آپ خان صاحب جائیے, وہاں ہر ایک چیز جو بیسک نیسیسٹیز ہے لوگوں کے روزمرہ زندگی کے لیے, وہ بالکل 100% حکیم محمد یاسین صاحب نے ان کو دی ہے. اور ہمارے بڑگام میں ٹورسٹ جو ڈیسٹینیشنز ہے, 5 ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ابھی انہوں نے توسو میدان کو بھی نیشنل لیول پہ لایا ہے, وہ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. دودھ پتھری آلریڈی نیشنل لیول پہ چلا گیا ہے. پی ڈی سی انتخابات میں شرکت اگر آپ جیت رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے, کیا آپ کی پیورٹی اپنے علاقے میں کیا ہوگی؟ دیکھیے, ڈی ڈی سی کا جو الیکشن ہے یہ تعمیر و ترقی کے لیے ایک کونسل ہے, اور اس کونسل میں اگر مجھے انٹری ملتی ہے کل جیت کے, میں نے آلریڈی ایک مینیفیسٹو تیار کیا تھا جو میں نے الیکشن کے وقت کمپیننگ کے دوران گھر گھر پہنچا دیا, کیونکہ میں نے ڈور ٹو ڈور کمپیننگ کیا اپنے بلاک میں. ہمارے 6 پوائنٹس جو ہمارا ایجنڈا ہے بیروا کے لیے. بیروا میں بیسک انفراسٹرکچر 0 کے برابر ہے. آپ دیکھیے, بڑگام سے جب ہم بیروا کی طرف جاتے ہیں جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ 0 کے برابر ہے. ماگام سے جب ہم بیروا مین میں جاتے ہیں 0 کے برابر روڈز ہے. 6 پوائنٹس ہاں, پہلے ہم روڈز پہ فوکس کریں گے, روڈ کنیکٹیوٹی. دوسرا ہمارا رہے گا وہاں پہ پینے کے پانی کا فقدان ہے. وہاں پہ کسی بھی گاؤں میں نے صاف پینے کا پانی نہیں دیکھا. تھرڈ ہمارا الیکٹریسٹی بیروا میں اس کا پورا ڈھانچہ تہس نہس ہے. بابا آدم کے زمانے کے پول آج بھی کھڑے ہیں, لکڑی کے پول. کبھی کبھار ہمارے بیروا میں لاسٹ ایئر ہی ہے وہاں پہ ایک سانیہ ہوا تھا آری پاتھن گاؤں میں, جہاں 2 نوجوان ہمارے مارے گئے الیکٹرک شاک سے. یہ 3. اس کے بعد ہمارا جو ہے مین فوکس ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے سہولیات. ایجوکیشن میں ہم سپورٹس انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ کریں گے. امید کریں گے آپ جیت جائیں اور یہ کام آپ کریں گے. لیکن ایک آخری سوال سر, یہاں محبت مفتی اور عمر عبداللہ جو دونوں صاحب کا وزراء اعلیٰ رہے ہیں, انتخابی کمیشن پہ الزام لگایا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ, اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن اور فوج کو استعمال کیا جا رہا ہے, چونکہ آپ خود کینڈیڈیٹ ہیں. کس نظر سے اس بیان کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اگر ہمارے عزت مآب عمر صاحب یا محترمہ محبوبہ جی آج کی ڈیٹ میں کوئی شکایت کریں گے, وہ شکایت جنون نہیں ہے, کیونکہ اس شکایت کے ذمہ دار یہ دونوں بھی ہیں, کیونکہ یہ یہاں کے چیف منسٹر رہے ہیں. اگر آج سسٹم میں کوئی خرابی ہے, ان کی جماعتیں اور یہ لیڈر صاحبان اس کے ذمہ دار ہیں. اگر آج ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یہاں پہ, یا کوئی سسٹم ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں, چاہے الیکشن کے حوالے سے کوئی بھی زیادتی, اس کے ذمہ دار سب سے پہلے یہی جماعتیں ہیں اور ان کے لیڈر صاحبان ہیں. اگر جب یہ when they were at the helm of affairs, they should have streamlined it. They should have made sure کہ سسٹم ٹھیک ہو. ان کی وجہ سے اگر سسٹم ٹھیک نہیں ہوا تو یہ کیسے کمپلینٹ کر سکتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ they should own this. سسٹم بہتر بنانے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کا کہنا ہے. ناظرین, چونکہ وقت کی کمی ہے, اور جاوید صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان رشید راحل کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ناظرین, اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے, بیل نشان پہ بٹن دبا کر
ہماری چینل سبسکرائب کریں.